اللہ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ایک بار پھر ہمارے بہت قریب آ پہنچا ہے۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بابرکت مہینے کے استقبال کی تیاری کیسے کی جائے۔ اور ہماری گفتگو کی بنیاد ایک تحریر ہے۔ اس کا عنوان ہے دل کو رمضان کی برکتوں کے لیے تیار کرنا۔ اس تحریر کو جب میں پڑھ رہی تھی تو ایک بات نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ ہم شادی، کسی بڑے سفر یا امتحان کے لیے مہینوں پہلے سے منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ فہرستیں بنتی ہیں، ایک جوش و خروش ہوتا ہے، ایک ایک تفصیل پر نظر ہوتی ہے۔ لیکن رمضان، جو ہماری زندگی کا شاید سب سے اہم روحانی سفر ہے، اس کے لیے اکثر ہم بغیر کسی تیاری کے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے، اور شاید اس پوری گفتگو کا وہ جو ہے مرکزی نقطہ بھی یہی ہے۔ تحریر بھی اسی نفسیات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ یہ ہماری ترجیحات کا مسئلہ ہے نا؟ بالکل۔ ہم دنیاوی کاموں میں جو جذباتی سرمایہ کاری کرتے ہیں، وہ جوش، وہ انتظار، وہ رمضان کے لیے اکثر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نیت خراب ہے، بلکہ شاید ہم اس کے اصل مقصد اور عظمت کو پوری طرح سمجھ ہی نہیں پائے۔ مقصد صرف رمضان گزارنا نہیں، بلکہ اسے جینا ہے، اور اس کا تجربہ تیاری سے ہی شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیونکہ عام تاثر تو یہی ہے کہ یہ بھوکا پیاسا رہنے کا مہینہ ہے۔ اگر مقصد صرف یہی ہوتا تو اللہ تعالیٰ صرف کھانے پینے سے یہ روک دیتے۔ بالکل، بھوک پیاس تو اس مقصد کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تحریر کے مطابق اس کے 3 بنیادی اور گہرے مقاصد ہیں۔ پہلا ہے نفس کی تربیت، یعنی اپنی خواہشات پر قابو پانا سیکھنا۔ دوسرا، دل کی صفائی، مطلب کینہ، حسد اور گناہوں کی میل سے دل کو پاک کرنا۔ اور تیسرا، پوری زندگی کی اصلاح۔ یہ ایک سالانہ روحانی بوٹ کیمپ کی طرح ہے، جس کا مقصد ہمیں باقی 11 مہینوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ روحانی بوٹ کیمپ، یہ بہت اچھی اصطلاح ہے۔ لیکن میرا تجربہ ہے، اور شاید بہت سے سننے والوں کا بھی ہوگا، کہ ہم اس بوٹ کیمپ کو ایک 30 دن کی کریش ڈائٹ کی طرح لیتے ہیں۔ ایک مہینہ سب کچھ بہترین، اور پھر عید کے پہلے دن سے ہی پرانی عادتیں واپس۔ کیا اس تحریر میں اس پر کوئی بات کی گئی ہے کہ اس ٹریننگ کو پائیدار کیسے بنایا جائے؟ جی ہاں، اور اس کا جواب تیاری کے عمل میں ہی چھپا ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی ایتھلیٹ بڑی ریس میں بغیر ٹریننگ کے تو نہیں اترتا۔ صحیح۔ اسی طرح اس روحانی بوٹ کیمپ کا بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پہلے سے تیاری لازمی ہے۔ اور تحریر کے مطابق اس تیاری کا پہلا اور سب سے اہم قدم سچی توبہ ہے۔ ایک جملہ ہے جو سیدھا دل پر لگتا ہے: ناپاک دل کے ساتھ پاک مہینہ فائدہ نہیں دیتا۔ سچی توبہ، یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیا یہ صرف زبان سے استغفار اللہ کہہ دینا ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہاں ہمیں جرم کے احساس اور توبہ کے درمیان فرق کو سمجھنا ہوگا۔ جرم کا احساس آپ کو مفلوج کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے میں برا ہوں، جبکہ توبہ ایک فعال عمل ہے۔ یہ کہتی ہے مجھ سے غلطی ہوئی اور میں اللہ کی مدد سے اسے ٹھیک کر سکتا ہوں۔ اچھا۔ تو توبہ سزا نہیں، بلکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ایک روحانی آزادی کا اعلان ہے۔ یہ اپنے آپ کو اس بوجھ سے آزاد کرنا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت قبول کرنے سے روکتا ہے۔ یہ اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے حقیقی شرمندگی، دل سے معافی اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہے۔ یہ بہت طاقتور نکتہ ہے کہ توبہ آزادی ہے، سزا نہیں۔ لیکن پھر بات اس سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے۔ تحریر میں صرف اللہ سے تعلق کی بات نہیں، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہمارے تعلقات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ یہ بات مجھے بہت، آپ کہہ لیں، چیلنجنگ لگی کہ رمضان سے پہلے اپنے آپسی معاملات کو سلجھا لیں۔ اور یہی اس تیاری کا سب سے مشکل اور سب سے ضروری حصہ ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ کے پاس ایک بہت قیمتی برتن ہے جس میں آپ نے آب زمزم ڈالنا ہے، لیکن برتن اندر سے گندا ہے۔ کیا آپ ایسا کریں گی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارا دل وہ برتن ہے، اور رمضان کی رحمتیں آب زمزم کی طرح ہیں۔ اگر دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، بغض یا نفرت ہے، تو وہ رحمتوں کو پوری طرح سمیٹ نہیں سکتا۔ یعنی ہمارا اللہ کے ساتھ جو ورٹیکل رشتہ ہے، وہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ہارزونٹل رشتوں پر منحصر ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ بالکل۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری عبادات اس وقت تک قبولیت کے درجے تک پہنچ بھی سکتی ہیں جب تک ہم جان بوجھ کر کسی کا حق دبا رہے ہوں یا کسی سے ناحق ناراض ہوں؟
تحریر کا پیغام بہت واضح ہے۔ روحانی پاکیزگی ہمارے سماجی رویوں سے الگ نہیں ہے، اس لیے رمضان کا چاند دیکھنے سے پہلے اپنے دل کا چاند صاف کرنا ضروری ہے۔ تو پھر ہم اسے کس چیز سے بھریں؟ ظاہر ہے تحریر ہمیں صرف یہاں تک تو نہیں چھوڑ دیتی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ اگلا منطقی قدم ہے۔ تحریر پاکیزگی سے نشوونما کی طرف بڑھتی ہے اور دو اہم شعبوں پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ ایک قرآن کے ساتھ ہمارا رشتہ اور دوسرا وقت کے ساتھ ہمارا رشتہ۔ رمضان کو شہر القرآن یعنی قرآن کا مہینہ کہا گیا ہے، تو اس سے تعلق جوڑنا تو مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن رمضان میں اچانک بہت زیادہ قرآن پڑھنا ایک بھاری کام لگ سکتا ہے، خاص طور پہ اگر سارا سال عادت نہ ہو۔ اسی لیے تحریر میں ایک بہت عملی مشورہ دیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ رمضان کا انتظار نہ کریں، بلکہ ابھی سے شوبان سے ہی روزانہ تھوڑا بہت قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن پابندی سے۔ اچھا۔ اس کے پیچھے نفسیات یہ ہے کہ آپ عادت بنانے کی راہ میں رکاوٹ کو کم کر دیتے ہیں۔ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو تلاوت ایک غیر معمولی کام نہیں لگتا، بلکہ یہ آپ کے دن کا ایک فطری حصہ بن چکا ہوتا ہے۔ جیسا کہ تحریر کہتی ہے، قرآن ہم پر بوجھ نہ بنے بلکہ ہماری زندگی بن جائے۔ اور وقت کے رشتے کی بات کریں تو آج کے دور کی سب سے بڑی آزمائش کا بھی ذکر ہے، ہمارا موبائل فون اور سوشل میڈیا۔ ہم نیت تو عبادت کی کرتے ہیں، لیکن گھنٹوں اسکرولنگ میں ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے۔ تحریر میں اس کا حل یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ فون کو دریا میں پھینک دیں، بلکہ ایک زیادہ حقیقت پسندانہ نقطہ نظر اپنایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ بات مکمل پرہیز کی نہیں، بلکہ ارادے اور توجہ کی ہے۔ کیا ہم بے مقصد مواد کے ایک غیر فعال صارف بنے رہنا چاہتے ہیں، یا اپنی روحانی ترقی کے ایک فعال شریک بننا چاہتے ہیں؟ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ سوشل میڈیا سے مکمل طور پر کٹ جائیں؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ خاندان سے رابطے یا پازیٹیو اسلامی مواد حاصل کرنے کا ذریعہ بھی تو ہے۔ نہیں، اور یہی اس کا دلچسپ پہلو ہے۔ تحریر کا زور اس بات پر ہے کہ ابھی سے اپنے اسکرین ٹائم کو قابو کرنے کی مشق کریں۔ یہ بھی نفس کی تربیت کا حصہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کے مالک بنیں، نہ کہ الگورتھم کے غلام۔ اگر ہم شوبان میں ہی عادت ڈال لیں کہ فون کو دن میں کچھ محفوظ اوقات کے لیے دور رکھیں گے، تو رمضان میں ہمارا ذہن خود بخود تلاوت، ذکر اور دعا کی طرف مائل ہوگا۔ یہ توجہ اور فوکس کی ٹریننگ ہے۔ تو ہم نے دل کی صفائی کی، تعلقات درست کیے، اور پھر قرآن اور وقت کے ساتھ ایک مثبت رشتہ استوار کرنے کی کوشش کی۔ ان سب تیاریوں کا عملی نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ یہ ہماری شخصیت میں کیسے ظاہر ہوگا؟ اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں تو اس ساری مشق کا مقصد یہ ہے کہ رمضان کی حقیقی روح یعنی صبر، سخاوت اور ہمدردی ہمارے کردار کا حصہ بن جائے۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں، رمضان ہمیں بھوکا پیاسا رکھ کر ان اقدار کی عملی تربیت دیتا ہے۔ جب ہم خود بھوک اور پیاس محسوس کرتے ہیں، تب ہمیں ان غریبوں کا احساس ہوتا ہے جو سارا سال اس کیفیت سے گزرتے ہیں۔ اور تحریر ان اقدار کو صرف احساس کی سطح پر نہیں رکھتی، بلکہ انہیں عملی کاموں سے جوڑتی ہے۔ بالکل۔ مشورہ یہ ہے کہ ابھی سے صدقہ و خیرات دینے کی عادت ڈالیں، ضرورت مندوں کی مدد کا منصوبہ بنائیں، اور ایک بہت اہم نقطہ جس پر اکثر بات نہیں ہوتی، وہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ۔ میں نے خود بھی یہ تجربہ کیا ہے۔ ایک رمضان میں قرآن کا ایک خاص حصہ مکمل کرنے پر اتنا مرکز تھا کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ چڑچڑا ہو گیا۔ روزے کا مقصد دل کو نرم کرنا ہے، سخت کرنا نہیں۔ ہماری برداشت کا پہلا امتحان کسی بڑی آزمائش میں نہیں، بلکہ اس بات میں ہے کہ جب ہم تھکے اور بھوکے ہوں تو اپنے سب سے قریبی لوگوں سے کیسے بات کرتے ہیں۔ صحیح۔ روحانی تبدیلی کا اثر سب سے پہلے ہمارے اخلاق میں نظر آنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ رمضان کو صرف ایک مذہبی تہوار سمجھنے کے بجائے اسے زندگی بدلنے والا ایک تربیتی موقع سمجھنا چاہیے، اور اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے پیش کی تیاری ناگزیر ہے۔ یہ تیاری توبہ اور تعلقات کی درستی سے شروع ہوتی ہے، قرآن اور وقت کے صحیح استعمال کی عادت ڈالتی ہے، اور بالآخر ہمارے اخلاق میں صبر اور ہمدردی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔
آپ نے بہت خوبصورتی سے تمام نکات کو سمیٹ لیا ہے۔ یہ ایک مکمل پیکج ہے جو ہمیں نہ صرف رمضان کے لیے بلکہ رمضان کے بعد کی زندگی کے لیے بھی تیار کرتا ہے۔ یہ ایک ماہ کا نہیں بلکہ وہ جو ہے پوری زندگی کا منصوبہ ہے۔ اس تحریر میں ایک جملہ ایسا تھا جس نے مجھے واقعی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ لکھا ہے، یہ رمضان شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج قبروں میں ہیں۔ یہ سوچ انسان کی ساری ترجیحات کو ایک لمحے میں بدل دیتی ہے۔ یہ یاد دہانی بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ جب موت کی حقیقت سامنے ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں اور دنیاوی مصروفیات بے معنی لگنے لگتی ہیں۔ پھر یہ مہینہ ایک بوجھ نہیں بلکہ اللہ کا ایک انمول تحفہ لگتا ہے جس کا ایک لمحہ بھی ہم ضائع کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ جی، تحریر کے آخر میں کی گئی دعا ہی دراصل اس ساری گفتگو اور تیاری کا نچوڑ اور حتمی مقصد ہے۔ وہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی صحیح تیاری کی توفیق دیں، ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، ہمارے روزے، ہماری نمازیں اور ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اس رمضان کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ یہ تحریر ہمیں رمضان کے لیے دل کو تیار کرنے کا ایک بہترین لاہ عمل فراہم کرتی ہے۔ جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ رمضان میں حاصل ہونے والی روحانی تربیت اور تبدیلی کے اثرات صرف ایک مہینے تک محدود نہ رہیں بلکہ باقی 11 مہینوں میں بھی ہماری زندگی کا حصہ بنے رہیں؟